السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پہلی وحی کا واقعہ تو عام طور پر ہم سنتے ہیں، لیکن اس واقعے میں موجود وہ باتیں جو ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، آپ کو ایک معزز، باوقار، باکردار شہری بنا سکتی ہیں اور دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کر سکتی ہیں۔ ان اسباق کی طرف کم ہی ہماری توجہ جاتی ہے۔ تو آئیے اس پہلی وحی کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں، اور اس کے اندر کون سے ایسے اسباق ہیں کہ جو ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ سکتے ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعے کو ہماری کردار سازی کی بنیاد بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی میں، ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں وہاں اپنے ساتھ رکھتے، اور اس توشہ کے ختم ہونے پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کر پھر وہیں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا محمد اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھ۔ میں نے وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت زور سے دبایا کہ مجھے شدید تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ میں نے وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ بس یہی آیات نازل ہونا تھی کہ آپ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے یہ سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس آئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا، اور آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور کہنے لگے، اب تو مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ کلمات کہے، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، صلہ رحمی آپ کا طریقہ ہے، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے غلط رویوں کو برداشت کر کے بھی ان سے بھلائی کرنا، بے کسوں کو سپورٹ کرنا، مطلب کسی کا ایسا جائز کام جس میں وہ بے بس ہو چکا ہو، آپ اسے کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اور کھلے دل سے مہمان نوازی کرنا اور مشکل وقت میں بھی حق کا ساتھ دینا، یہ ایسے اخلاق فاضلہ ہیں جس پر عمل کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو انسان کو ذلت، خواری اور ناکامی سے محفوظ رکھ کر ایک کامیاب اور مہذب شہری بنا دیتی ہے۔